السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں محمد عمر، آپ کے اپنے چینل پکارو پاکستان سے۔ پیارے دوستو، آج ہم لوگ منڈی میں آئے ہوئے ہیں، تو آج آپ کو بتاتے ہیں جی کہ منڈی کے حالات کیا ہیں جب سے سیلاب آئے ہوئے ہیں اور ملکی حالات بھی ٹائٹ جا رہے ہیں۔ تو اب ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان سے جاننا چاہیں گے کہ منڈی کے حالات کیا ہیں۔ تو میرے ساتھ اسد لکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ہی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور آج یہ منڈی میں ان کا ایک نام ہے، جانا پہچانا، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب اسد لکی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو اسد صاحب، یہ بتائیں کہ منڈی کے حالات کیا ہیں آج کل، کیسے جا رہے ہیں؟ بہت ٹائٹ حالات ہیں سر اس بار۔ فرسٹ آف آل تو پہلے جو بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے ہمارے کپاس کا بہت نقصان کیا ہے۔ پھر اوپر سے جو سیلاب آیا ہے، سیلاب نے بھی نقصان کیا ہے لیکن اتنا نہیں کیا جتنا یہ شو کرایا جا رہا ہے کہ میڈیا پہ سیلاب آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ ایسا اتنا معاملات ہوئے نہیں ہیں۔ اثر ہوا ہے لیکن جتنا شو کرایا جا رہا ہے اتنا اثر ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں ہم پچھلے سال بہت کام کرتے تھے، اس بار بھی کر رہے ہیں، لیکن پہلے کہتے تھے آج سے 1 ماہ پہلے کہ سندھ ختم ہو گیا، سندھ میں نرما ختم ہو گیا، سندھ میں کھل ختم ہو گئی، سندھ میں بروڑا ختم ہو گیا۔ لیکن میرے اب بھی سودے ہو رہے ہیں سندھ میں، کام چل رہا ہے، وہاں 25 سے 30 فیکٹری چل رہی ہے، مال بھی لوڈ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ یعنی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ملکی حالات، آپ مطمئن ہیں اپنے اس کام سے؟ مطلب یا اوورآل جو منڈی کے حالات ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں باقیوں سے بھی؟ جی ہم کسی سے مطمئن نہیں ہیں، خاص طور سے ہم نہ اس گورنمنٹ سے، ہم کسی سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ مطلب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے جیسے حالات ہیں ملکی، مطلب ہر طرف سیلاب آئے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ملک کے حالات جو ہیں، جو گورنمنٹ کی مطلب ہر طرف جو ہے نا معاملات چینج ہیں۔ مطلب جیسے 2 صوبوں میں گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی ہے، اسی طرح پھر فیڈرل میں جو ہے وہ مسلم لیگ بیٹھی ہوئی ہے، اور باقی 2 صوبوں میں دوسری پارٹیز ہیں۔ تو حالات اس حوالے سے دیکھے جائیں تو بہت ٹائٹ ہیں۔ تو مطلب پھر سیلاب بھی اوپر سے، پھر آپ مطلب کیا کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہے ان حالات میں؟ سب سے پہلے گورنمنٹ کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ ٹرانسپورٹ کو نہ ترجیح دینی چاہیے۔ جب تک آپ کا ٹرانسپورٹ کا مطلب ٹرانسپورٹ کو کیسے ترجیح دینی چاہیے؟ آپ کیا مطلب اس میں سر ڈیزل آتا ہے، پیٹرول آتا ہے، جب تک یہ چیزیں سستی نہیں نہ ہوگی، کیریج سستا نہیں ہوگا۔ سر آپ کو پتہ ہے حالات کی وجہ سے پیٹرول تو پیچھے سے ہی بہت مہنگا آ رہا ہے، تو ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات تو ظاہر ہے کہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو آپ گورنمنٹ کیسے پیٹرول کو سستا کر سکتی ہے؟ آپ مطلب اس کو کیسے بتائیں گے؟ دیکھیں سر، پیٹرول جو ہے نا وہ ہماری بہت سخت ضرورت ہے اس وقت، ڈیزل ہماری بہت ضرورت ہے۔ اگرچہ کسی اور چیز کو، مترادف چیز کو مہنگا کر دیا جائے، اس پہ سبسڈی دی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا عوام کے لیے۔ ایک گاڑی جو جاتی ہے نا، سندھ سے آتی ہے، آپ ٹماٹر لگا لیں، پیاز لگا لیں، جو بھی لگا لیں، جو سندھ سے سامان ادھر پنجاب میں آتا ہے نا، وہ وہاں سے بہت سستا ہے، لیکن اس پہ کیریج ہی اتنا ہے، دکاندار مجبور ہے اس کو خرچہ ڈال کے بیچنا پڑتا ہے سامان، ورنہ اس کی جیب میں سے پیسے جاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات، لیکن وہ تو ملکی حالات بہتر ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں جب عالمی منڈی میں ٹھیک ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ ان کے اثرات مرتب ہوں گے، پر لیکن جب وہ وہاں ٹھیک ہوں گے تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہر طرف سیلاب ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے اثرات جو ہیں منڈی کے تھرو جو ہے نا عام آدمی تک بھی پہنچیں گے، اور مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ ہم سمجھے کہ سامنے کھڑا ہے ہمارے؟ بالکل سر، مہنگائی کنٹرول میں آ بھی جائے لیکن پھر بھی عوام سستا کر کے مال نہیں بیچتی۔ اب دکاندار کو دیکھ لیں، میں نے اگلے دن پچھلے 1 ماہ پہلے نا سرسوں کے آئل میں، بنولے کے آئل میں اتنا شدید مندہ دیکھا ہے نا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی سر۔ سرسوں آئل تھا 22,000 روپے، سرسوں کا آئل آ گیا 14,000 روپے، 8,000 من پیچھے کمی ہوئی ہے ریٹ میں۔ دکاندار سے گھی لینے گئے ہیں، تیل لینے گئے ہیں، وہ 550، 550، اس سے کم وہ دے ہی نہیں رہا۔ بھائی میں خود میں بروکر ہوں، میں کاٹتی ہوں، میں تیل کا کام کرتا ہوں، میں نے اسے دکاندار کو کہا ہے بھائی یہ تو بہت سستا ہو گیا ہے پروڈکٹ۔ نہیں بھائی، ہمیں تو سستا نہیں ملتا، ہمیں تو اسی ریٹ میں آ رہا ہے، ہم تو اسی ریٹ میں دیں گے۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اگر
چیزیں سستی بھی ہو گئی ہیں مارکیٹ میں، تو ایک عام دکاندار جو ہے وہ عام صارف تک جو ہے نا اس کے اثرات کو نہیں پہنچنے دیتا، اور وہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں۔ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، دو گالیاں نکالتا ہے حکومت کو، اپنی چیز مہنگی بیچ لیتا ہے، گاہک بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار ٹھیک کہہ رہا ہے یہ اچھا، کاروبار بن چکا ہے، یہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ اب آپ جیسے جو بڑے تاجر ہیں، چلیں ان کا تو معاملات چل رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کے اثرات جو ہیں وہ چھوٹے تاجران پہ بھی پڑے ہوں گے؟ سر ہم جو بڑے تاجر ہیں نا اس وقت، ہم آپ سے زیادہ پریشان ہیں، چھوٹے تاجروں سے ہم کہیں درجے زیادہ پریشان ہیں۔ ایک پچھلے سال کے زیادہ وقت تو نہیں ہے، پچھلے سال کا میں نے کام کیا، ایک دن میں 10 سے 15 گاڑی لوڈ کرواتا تھا، اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ریٹ کے نا، 5 کلو دودھ ہو، بادام شبام یہ وہ سب کچھ ڈالا ہو، اس میں گاڑا ہو، رات کو میں پی کے نا صبح میں پھر بھی 15 گاڑیاں لوڈ نہیں کروا سکتا۔ ایک گاڑی لوڈ کرواؤں نا 11 لاکھ کی بنتی ہے، بنائیں آپ 15 گاڑی 20 گاڑی کتنے کی بنتی ہیں؟ 2.5 کروڑ کی بنتی ہیں۔ دکاندار تو اتنے ہمیں پیسے دیتا نہیں واپس، وہ تو پھر ایک ٹرن بائی ٹرن چلتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم تو اپنا کاروبار، ہم تو بہت سلو کام کر رہے ہیں۔ اچھا صاحب، جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر آپ جیسے بڑے جو کاروباری حضرات ہیں اگر آپ یہ بات کریں گے تو چھوٹا تو بیچارہ پھر سوچے بھی نہ کہ وہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں گے۔ نہیں ہو سکتا سر، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ ایک دکاندار جس کی کیپیسٹی 5-6 لاکھ روپے ہے، وہ ہمیں 11 لاکھ روپے کہاں سے دے گا؟ گھر بیچے گا اپنا، یا گاڑی کو مکان بیچے گا اپنا، کوئی چیز بیچے گا اپنی، پلاٹ بیچے گا کوئی؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو کیا اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے ہماری جو منڈی کے حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، چونکہ ہمیں غلہ جو ہے سبزی پھل فروٹ ہر چیز جو منڈی سے آتا ہے، تو گورنمنٹ کو آپ کے لیے کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جن سے آپ کو لگے کہ اب جو ہے نا بہتر طریقے سے آپ لوگ اپنے کام کو پرفارم کریں، اور پھر وہ ان کے جو اثرات ہیں وہ بہتر طریقے سے ایک عام صارفین تک وہ پہنچنا جو وہ پہنچ سکیں؟ سب سے پہلے جو میں نے پہلے بات کی ہے وہی بات ہے، صرف پٹرول اور ڈیزل۔ جو گاڑی پہلے ہم منڈی سے ان کے گجرانوالا لاہور ڈسکا بیچتے تھے نا 18,000 19,000 میں، اب وہی گاڑی لگتی ہے 38,000 40,000 روپے میں۔ ریٹ کا ڈفرینس تو آپ یہی دینے، کیرج ڈبل ہو گیا۔ دکاندار کہاں جائے گا؟ جہاں 100 روپے خرچہ تھا اب 200 روپے خرچہ ہو گیا، وہ 200 اس نے خود جیب سے نہیں دینا، عوام سے نکالنا ہے۔ سر آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک بات کی ہے کہ اتنی مہنگائی ہے نہیں جتنی جو دکانداروں نے کر رکھی ہے، کہ وہ ایک دو گالیاں نکالتے ہیں گورنمنٹ کو اور جو ہے نا چیزوں کو مہنگا سے مہنگا کر کے بیچتے ہیں کہ اگر اس کے اثرات منڈی میں یا مارکیٹ میں جو ہے نا وہ اچھے ہوں، مطلب بہتر ہو گئے ہوں، لیکن جو ایک عام دکاندار ہے وہ اس کو بہتر نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیٹرول جو ہے وہ سستا بھی کر دیا جائے تو کیا جو آئل ہے، کوکنگ آئل ہے، کیا وہ 550 سے 200 250 پہ آ جائے گا؟ سر یہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو دکاندار جو گھریلو اشیائی چیز ہے نا، وہ دکاندار کبھی بھی سستی کر کے نہیں دے رہا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پیچھے ریٹ اس کا کم ہو گیا ہے، ہم نے سستا مہنگا لیا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں خود ایک بزنس مین ہوں، کہ میں اگر گاڑی لیتا ہوں نا، کل کی مثال ہے 5,000 روپے میں لیتا ہوں، ریٹ کم ہو جاتا ہے، میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اسے 5,000 روپے میں ہی نکالوں، نہ کہ 4900 میں نکالوں۔ میں کسی ایسے گاہک کو ڈھونڈوں گا جو مجھے ٹرن بائی ٹرن لاکھ روپے ہفتہ دے، یعنی کہ میرے پیسے پورے ہو جائیں۔ دکاندار بھی یہی کرتے ہیں، پھر سب کا یہی شیڈول ہے۔ ہمارے کاروبار غلہ منڈی میں شیڈول یہی چلتا ہے، مارکیٹ میں تیزی آ جائے تو پیسوں کے لیے وہ کہتے ہیں پھر لاؤ پیسے لاؤ پیسے، اگر مندہ آ جائے 2 مہینے ہمیں کوئی پیسے نہیں پوچھتا۔ اچھا، پیٹرول ہی اس کی مین وجہ ہے مہنگائی کی، یا کچھ اور بھی کوئی ایسی باتیں ہیں جو کہ مطلب اگر وہ بہتر ہو جائیں تو چلیں کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا؟ میرے حساب سے سب سے زیادہ پٹرول ہی ہے، کیونکہ میں وزٹ پہ جاتا ہوں، پہلے 4-5 ہزار میں لاہور سے ہو کے واپس چلا جاتا میں اپنے گھر، اب مجھے صرف لاہور جانے کے لیے 5,000 چاہیے، واپسی آنے کا تو بعد میں بھی دیکھیں گے نا پھر۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پیٹرول کی وجہ سے جو ہے نا ہر طرف جو ہے یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے جو ہے نا یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ملکی حالات جو ہیں وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ مشکل تھے، اور اوپر سے جو گورنمنٹ کے حالات ہیں وہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی جو فلاح و بہبود پہ کام کیا جائے، ان کی بہتری کے لیے یہ کام کیا جائے، اور توجہ دی جائے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آئے، پیٹرول کا ریٹ نیچے آئے، اور ان کے اثرات جو ہے نا پراپرلی جو ہے نا ایک عام بندے تک پہنچیں۔
لیکن ان کی آپس کی لڑائی ہی نہیں ختم ہوتی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملات اوپر سے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں. پھر اوپر سے جو سیلاب کی کیفیات ہیں, صورتحال ہے, وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہیں. لوگ بیچارے جو ہیں سڑکوں پہ ایسے رات دن گزارنے پہ مجبور ہیں, اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اور وہاں پہ بیماریوں جو ہے نا وہ وبائیں جو ہیں وہ پھوٹ پڑی ہیں. تو حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں. میں ایک اور سوال پوچھوں گا اسد صاحب سے کہ اسد صاحب, جب سیلاب ہر جگہ موجود ہے اور پھر یہ سبزیاں پھل یا پھر غلہ یا جو کچھ بھی آپ کی منڈی میں ہوتا ہے, یہ پھر کہاں سے آ رہا ہے, یا مطلب یہ تو نہیں کم ہو گیا نا؟ سر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ سندھ سے آ رہا ہے اس وقت. جتنا انہوں نے شو کیا ہوا ہے نا, سندھ برباد ہو گیا, سندھ ختم ہو گیا, اتنا نہیں ہے. میں ابھی آپ کی میرے ہر کسی سے رابطے ہیں سندھ میں آج بھی سندھ میں اچھا کام کر رہا ہوں, اچھا میرا مال لوڈ ہو رہا ہے وہاں سے, کھل بھی لے رہا ہوں, برونا بھی لے رہا ہوں, برونا آئل بھی لے رہا ہوں. دیکھیں یہ چیز نہیں ہے. میری کل بھی بات ہوئی ہے, میری آج بھی بات ہوئی ہے. میں سب سے پوچھتا ہوں کیا حالات ہے سندھ میں؟ پانی ہے بالکل ہے, رستے بند ہیں. سندھ کی ہے 12,50,000 ایکڑ رقبہ ہے سندھ کا. آپ اس میں سے 3 لاکھ سمجھ لیں, 3 لاکھ برباد ہو گیا, 9 لاکھ کہاں گیا؟ وہ بھی خراب ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو جو ہے سندھ وہ سرو کر سکے گا؟ ہر چیز صرف کر سکتا ہے. سندھ میں ہماری جو پیداوار ہے, کاشت ہے, وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں پنجاب کو چلانے والا ہی سندھ ہے. اچھی فصل ہمیں سندھ دیتا ہے. اس بار چلو سیلاب آ گیا, بارش آ گئی, مان لیتے ہیں اس بار کاٹن اس نے کم دیا ہمیں, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 سے 30 لاکھ گانٹھ سندھ ہمیں دے گا کپاس کی. باقی پنجاب کا پتہ نہیں کچھ. ابھی آپ نے کہا کہ رستے بند ہیں, تو جب رستے ہی بند ہیں اور اگر سندھ میں اگر اناج یا جو بھی منڈی کے حوالے سے جتنے بھی اشیاء خرد و نوش ہیں وہ وافر مقدار میں ہیں, تو وہ کیسے دوسرے صوبوں تک, دوسرے شہروں تک پہنچے گی جبکہ ہر طرف رستے تو بند ہیں؟ سر اسی لیے تو گندم دیکھیں نا آپ, یہ رستے بند ہونے کی وجہ سے گندم دیکھ لیں 3400 روپے ہو گئی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گندم کا ریٹ بھی, ابھی میں اسی طرف ہی آنے والا تھا, کہ جو آٹے کا ریٹ ہے اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً 100 سے اوپر چلا گیا, 110-120 روپے جو ہے نا, 116 روپے جو ہے نا وہ کلو آٹا فروخت ہو رہا ہے. تو اگر ہم مطلب اس حساب سے دیکھیں تو مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو وافر مقدار میں موجود ہے, لیکن جو ہے رستے بند ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ریٹس جو ہے نا یہ اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں. جی بالکل یہی بات ہے. آپ دیکھیں مافیا ہے ہمارا, ہم خود بھی ہیں, باقی بھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہم نام نہیں لینا چاہتے, ہم مافیا ہے ہمارا گندم کا. بوریاں بھر بھر کے ہم نے اندر گودام میں سیل کی ہوئی ہیں, اب بیچ رہے ہیں. سب کرتے ہیں یہ کام, کوئی بھی نہیں چھوڑتا. دال لگے کی بات ہے, معافی نہیں ہے کسی کی. سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ نے بہت بڑی بات کر دی, کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے گندم جو ہے نا بھر رکھی ہے گوداموں میں, تو آپ اس کو آہستہ آہستہ کر کے نکال رہے ہیں, تو کیا یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے نا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک تو نہیں ہے, یہ رزق بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم خود سمجھتے ہیں یہ رزق تو ٹھیک نہیں. پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کرنا پڑتا ہے. جب ایک چیز کو لے کے رکھ لیا, اس کا جو پتہ چل جائے کہ ریٹ اس کا بڑھ جانا ہے, تو پھر ہر کوئی کرتا ہے. روزی تو ہر کوئی عزیز ہی ہوتی ہے ہر کسی کو. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جی سیلاب کی جو سیلاب کا جو ہے اس وقت پورے ملک میں تباہی کی صورتحال جو بنی ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کب تک یہ حالات بہتر ہونے کے چانسز ہیں؟ سیلاب سر ختم ہو چکا ہے, سیلاب نہیں ہے اب. کچھ علاقوں میں پانی کھڑا ہے سندھ کے, وہ نکالا جا رہا ہے. اور پنجاب میں کوئی سیلاب نہیں ہے کسی جگہ پہ. پنجاب میں پانی نہیں کھڑا آپ کے مطابق؟ کسی جو ہمارے ہیڈ اسلام میں پانی نہیں ہے, بلو کی پانی نہیں ہے, سلمان کی پانی نہیں ہے, کسی ہے دریا میں پانی نہیں ہے ہمارے. سر میں لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچ گیا, آپ پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں, روڈ پہ ہی آپ چلتے پھر رہے ہیں. سر آپ ایک بیٹھے ہیں شہر میں, ہم بیٹھے ہیں قصبے میں جہاں پانی کا گڑھ ہے. آپ ہم سے پوچھیں کہاں پانی ہے, ہمیں لے کے چلیں وہاں جہاں پانی ہے. میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. دکھائیں مجھے پانی کس گھر میں جا کے, پنجاب میں کس گھر میں پانی داخل ہوا ہے, مجھے دکھائیں یہ. ناظرین یہ تھے اسد صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی ہماری, تو بقول ان کے جی کہ ابھی سیلاب کی جو سیلاب آیا تھا وہ تو گزر گیا ہے. ٹھیک ہے کہ سیلاب نے اپنے جو اثرات ہیں وہ چھوڑے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ حالات بہتر ہیں, اتنے نہیں ہیں جتنا شور کیا جا رہا ہے. باقی خرد و چیز کے اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے بڑھی ہوئی ہیں چونکہ ہمارے جو رستے ہیں وہ بند ہیں. تو اسد صاحب فرماتے ہیں جی کہ جیسے ہی رستے کھلیں گے ویسے ہی انشاءاللہ جو ہے نا یہ حالات بہتر ہوں گے, تو ریٹس جو ہے نا وہ نیچے آئیں گے. لیکن ان کا ایک مطالبہ ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے کریں,
تاکہ کیریج جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے. تو جیسے ہی مطلب یہ جو گاڑیوں کے کرائے وغیرہ ہیں اگر بہتر ہوں گے تو جو ہے نا سامان جو ہے نا وہ مارکیٹ میں جو وہ سستا آئے گا اور وہ بہتر طریقے سے مطلب لوگوں تک پہنچے گا, سپلائی ہوگی. یہی میرا کہنا ہے. بس گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ. دیکھیں جہاں 20,000 روپے کرایہ وہاں 40 لگ رہے ہیں. ریٹ تو خود ہی بڑھ گیا. دکاندار کیا کرے گا, پیچھے گاہک کیا کرے گا, فیکٹری والا کیا کرے گا, مل والا کیا کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل مل ہمارا جو معیشت کا جو قرضہ ہے نا وہ زیادہ کاٹن اتارتی ہے, ٹیکسٹائل مل اتارتی ہے, کیونکہ یہی چیز ایکسپورٹ ہو کے باہر جاتی ہے, کپڑا باہر جا کے بنتا ہے. اس پہ توجہ نہیں دے رہے کوئی بھی. کپاس 12,000 روپے پہنچ گئی ہے, روئی 23,000 روپے پہنچ گئی ہے, کوئی توجہ نہیں دے رہا. سپر ٹیکس لگایا ہوا ہے, مل والا پریشان, کاٹن فیکٹری والا پریشان, ہر بندہ پریشان. ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے پھر ٹیکس کا پیسہ؟ عوام کو تو کچھ دیں. اگر ٹیکس لگا بھی رہے ہیں تو عوام کو کیوں نہیں دے رہے؟ گندم کہاں پہنچا دیے, عوام کو ریلیف دیں, خود سے گندم پیدا کریں, وہاں سے دیں ان کو, باہر سے منگوا کے دیں کہ یہ لو یہ 600 روپے تھیلی ہے یہ لو. کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہاں جا رہا ہے پھر پیسہ؟ ہمیں بھی بتائیں نا آپ. یہ ناظرین, آپ نے اسد صاحب کی باتیں سنی ہیں کہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حالات جو ہیں اوور آل بے شک خراب ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہے. رستے جلد سے جلد کھولے جائیں, پیٹرول کو تھوڑا نیچے لایا جائے تاکہ جو ہے نا عام بندے تک جو ہے نا مہنگائی کا جو اثر ہے نا وہ کچھ کم ہو سکے. تو آپ کی اور بھی کچھ لوگوں سے بات کرواتے ہیں. تو اسد صاحب آپ کا شکریہ, آپ کا بڑی مہربانی جی آپ کی.